نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى اگر تمہیں خوف ہو کہ تم انصاف نہیں قائم رکھ سکو گے فی الیتامى یتیم لڑکیوں کے بارے میں فَانْكِحُوا تو پس تم نکاح کر لو ما طاب لکم من النساء ان عورتوں سے جن کو تم چاہتے ہو ان بچیوں کے علاوہ مثنا دو دو کے ساتھ وثلاثا تین تین کے ساتھ ورباع یا چار چار کے ساتھ فَإِنْ خِفْتُمْ بس اگر تمہیں خوف ہو اللہ تعدیلو کہ تم ان کے درمیان عدل قائم نہیں رکھ سکو گے فواحدۃ تو پھر ایک کے ساتھ ہی رہو او ما ملکت ایمانکم یا اس باندی سے فائدہ اٹھاؤ جو تمہاری ملکیت ہے ذالک ادنا اللہ تعولو یہ طریقہ زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ تم نا انصافی نہیں کر سکو گے۔ معزز سامعین، گزشتہ آیت طیبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یتیم بچوں کے حقوق کو بیان فرمایا تھا اور ہم نے وہاں پہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کو یتیموں کے ساتھ بڑی محبت ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہان بھر کے گھروں میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب پسندیدہ وہ گھر ہوتا ہے جس گھر کے اندر کوئی یتیم پل رہا ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا ہو۔ اور اسی حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو روئے زمین پر تمام گھروں میں سے سب سے زیادہ مبغوض گھر وہ ہوتا ہے جس کے اندر کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک روا نہ رکھا جا رہا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا میں اور وہ کل قیامت کے دن یوں اکٹھے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں، یوں حضور کو جو ہے حضور کے ساتھ اس کو قرب نصیب ہوگا، حضور کی مفارقت اور حضور کی مصاحبت نصیب ہوگی، حضور کا جوار اور ہمسائیگی نصیب ہوگی۔ اور یہ کس بنیاد پہ ہوگی؟ یتیم کے ساتھ اچھے سلوک کی بنیاد پر ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنے دل کو نرم کرنا چاہتا ہو اور گناہوں نے اس کے دل کو سخت کر دیا ہو، اللہ کی نافرمانیوں نے اس کے دل کو پتھر کا بنا دیا ہو اور وہ یہ چاہتا ہو کہ میرا دل بھی نرم ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرے۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو کیا کر دیں گے؟ نرم فرما دیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کہ اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو بھی یتیمی میں سنبھالا ہے، اب جب آپ کے پاس یتیم یا سائل آ جائے تو آپ اس کو جھڑکا نہ کریں، ٹھیک ہے؟ تو اتنے جو ہے وہ فضائل ہیں یتیموں کے، اور اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیت طیبہ میں یتیموں کے حقوق کی محافظت کا اعلان فرمایا اور ان کے حقوق ان کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور فرمایا کہ جو ان کے حق ادا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ یتیموں کے حقوق اگلی 10 آیات تک چل رہے ہیں۔ اب آج کی اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یتیم بچیوں کے حقوق کی حفاظت کا بندوبست فرمایا ہے کہ جس طرح بچہ یتیم ہو سکتا ہے تو یتیم بچیاں بھی تو ہو سکتی ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى کہ اگر تمہیں خوف ہو اس بات کا کہ تم یتیم بچیوں کے بارے میں جو ہے وہ انصاف قائم نہیں رکھ سکو گے، ان کا صحیح حق ان کو نہیں لوٹا سکو گے، تو اللہ نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ تو ان بچیوں کے علاوہ جو عورتیں ہیں جو تمہیں دستیاب ہیں، جو ہے وہ جن کے ساتھ تمہیں نکاح کرنے کی اللہ نے ویسے اجازت دے رکھی ہے، تو ان میں سے جو عورتیں تمہیں پسند تم ان کے ساتھ نکاح کر لو۔ اور فرمایا کہ مثنا و ثلاثہ و رباع چاہے 2 بیویاں بنا لو،
3 جو ہے وہ رکھ سکتے ہو، 4 کی بھی اجازت ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو معزز سامعین، اب آپ کے بھی ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ یتیم بچیوں کے کون سے حقوق ہیں جن کے حقوق محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ وارث کو ان کے علاوہ دیگر عورتوں کے ساتھ نکاح کا حکم دیا ہے۔ تو حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے، اور ان کی جو دوسری بہن تھی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے بیٹے تھے۔ تو انہوں نے ایک دفعہ اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت مبارکہ کے بارے میں سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو یتیم بچیوں کے حقوق کی حفاظت کا بندوبست فرما رہے ہیں، اعلان فرما رہے ہیں، تو اس سے کون سے ان کے حقوق کی حفاظت کا اللہ نے اعلان فرمایا اور اس کا بندوبست کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور یہ حدیث مبارکہ بخاری و مسلم اور حدیث کی تمام تقریباً بڑی بڑی کتابوں میں ہے، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ دراصل زمانہ جاہلیت کے اندر یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی بچی یتیم ہو گئی ہے اور اس کا جو وارث بنا ہے وہ اس کے چچا زاد بھائی یا تایا زاد بھائی بنے ہیں، یعنی اس کا والد بھی نہیں تھا، اس کے بڑے بھائی وغیرہ بھی نہیں تھے، اور چچے تائے وہ بھی نہیں تھے، وہ بھی فوت ہو چکے تھے، البتہ اپنے تو بھائی نہیں تھے لیکن چچا زاد بھائی ہوتے تھے۔ اب وہ گویا کہ ان کے پاس چلی جاتی تھی، ٹھیک ہے نا جی، اور وہ ان کی پرورش کرتے تھے۔ اب اس میں خرابی یہ آتی تھی خاص طور پہ اس وقت کہ جب بچی بھی خوبصورت ہوتی، حسن و جمال کی مالک ہوتی، اور وہ مالدار بھی ہوتی، تو اب ان کے جو چچا زاد بھائی تھے وہ یہ چاہتے ہوتے تھے، ان کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ جب یہ بالغ ہو جائے گی تو ہم خود اس سے نکاح کر لیں، اس لیے کہ چچا زاد بہن ہے نا تو نکاح جائز ہے، تو ہم خود نکاح کر لیں گے۔ لیکن اس میں خرابی یہ ہوتی تھی کہ وہ جتنا حق مہر اس جیسی عورتوں کا بنتا ہے اتنا نہیں دیتے، حق مہر برائے نام یا بسا اوقات دیا ہی نہیں کرتے تھے، اور پھر دوسرے نمبر پہ اپنی ایک محبوب بیوی کے ساتھ جو انسان کا سلوک جو ہے وہ ہوتا ہے، جو معاشرت ہوتی ہے، اس جیسا اس کو مقام بھی نہیں دیتے تھے، اس لیے کہ اس کے جو گھر والے میکے تھے وہ تو ہوتے نہیں تھے، خود ہی وارث تھا، خود ہی اس سے نکاح کر لیا، اب کوئی پوچھنے والا تو ہوتا نہیں تھا، اس لیے اس کے ساتھ جو ہے وہ ظلم و جبر والی جیسی بھی زندگی گزارتا، اسے کوئی بھی سوال کرنے والا، کوئی ٹوکنے والا، کوئی روکنے والا نہیں ہوتا تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، ان یتیم بچیوں کے علاوہ جو تمہیں عورتیں پسند ہیں ان سے نکاح کرو، ان سے نکاح نہ کرو۔ اچھا، ایک صورت اور بھی ہے کہ اگر وہ یتیم بچی خوبرو نہیں ہوتی تھی، یعنی ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے وہ بہت اچھی نہیں ہوتی تھی لیکن مالدار تھی، اب وہ کیا کرتے کہ خود تو نکاح نہیں کرتے تھے اور کرنا بھی نہیں چاہتے تھے، ہم اس سے کیوں نکاح کریں، یہ کون سا کوئی اتنی خوبصورت ہے، اور کسی اور سے نکاح اس لیے نہیں کرتے تھے کہ جو مال اس کا میرے پاس ہے وہ مال مجھے واپس کرنا پڑے گا، بات سمجھے نا جی۔ تو اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ ارشاد فرما دیا کہ تم ان کے حقوق ادا کرو، اور جو عورتیں تمہیں ویسے پسند ہیں ان کے ساتھ تمہیں نکاح کر لو، اور نکاح کے معاملے میں تحدید نکاح کا بھی حکم دے دیا کہ 2 عورتیں تم رکھ سکتے ہو، 3 کے ساتھ تمہیں نکاح کی اجازت ہے، 4 تک جو ہے وہ تمہیں اجازت ہے، بات سمجھے نا جی۔ اور معزز سامعین، اسلام سے پہلے نکاح کی کوئی حد نہیں تھی، ایک مرد کے پاس جو ہے وہ 10 بیویاں، 20 بیویاں بھی ہوتی تھیں، حتیٰ کہ بعض لوگ ایسے بھی تھے کہ جب وہ اسلام کی آغوش میں آئے تو ان کے پاس 4 سے زیادہ عورتیں تھیں، جیسا کہ بنو ثقیف کے ایک جو ہے وہ آدمی کا ذکر ملتا ہے کتابوں کے اندر کہ غیلان ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ مسلمان ہوئے تو اس وقت ان کے نکاح کے اندر 10 عورتیں تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو جو 4 پسند ہیں وہ رکھ لیں، باقیوں کو آزاد کر دیں۔ انہوں نے 4 کو رکھ لیا اور باقیوں کو آزاد کر دیا، اس لیے کہ اسلام کا حکم تھا اور یہ مسلمان ہو رہے تھے۔ اور اسی طرح قبیلہ بنو اسد کے عمیر اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ
اسلام کے حلقہ کے اندر داخل ہوئے تو ان کے پاس 8 بیویاں تھیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان میں سے 4 کو جو ہے وہ اختیار کر لیں، 4 کو چھوڑ دیں. تو انہوں نے جو ہے وہ 4 کو آزاد کر دیا، چھوڑ دیا، اور 4 کو اپنے پاس رکھ لیا. تو اب معزز سامعین، ایک سے زائد جو نکاح کی اجازت ہے، اب وہ بھی ذرا دیکھیے. اللہ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں عدل اور نا انصافی کا اندیشہ ہے، فَوَاحِدَةً، تو پھر تمہارے لیے ایک ہی کافی ہے، ایک کے ساتھ گزارا کرو. ایک سے زائد پھر نکاح کرنے کی اجازت. اچھا، یہ جو عدل ہے، یہ عدل مکان کے اعتبار سے ہے، مکان دونوں کا ایک جیسا ہو. لباس کے اندر اعتدال کا حکم ہے کہ لباس جب لے کر دو تو دونوں کو ایک جیسا لے کر دو. خوراک کے بارے میں اعتدال، کہ جو چیز جس کو لے کے دی جا رہی ہے دوسری کو بھی وہی چیز اسی طرح کی اتنی ہی لے کر دی جائے. اور شب باشی یعنی باریاں مقرر ہوں. باقی دل انسان کا اگر کسی ایک کی طرف زیادہ مائل ہے تو اس میں کوئی جو ہے وہ مذائقہ نہیں ہے. البتہ ظاہری طور پہ اعتدال یہ ضروری ہے، اور یہ جو ہے وہ فرض و واجب کے درجے میں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی ایک سے زائد بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان اعتدال، عدل اور انصاف قائم نہ رکھے، وہ کل قیامت کے دن اللہ کے حضور اس طرح پیش ہوگا کہ اس کا آدھا جسم مفلوج ہو چکا ہوگا. اس لیے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، کہ اگر تمہیں ایک سے زائد نکاح میں بے اعتدالی کا اندیشہ ہو، نہ انصافی کا خوف ہو، تو پھر ایک ہی رکھو، پھر ایک سے زیادہ نہ رکھو. اور معزز سامعین، علماء نے لوگوں کے 3 جو ہے وہ درجے بیان کیے ہیں. ایک وہ جو مالی اور جسمانی اعتبار سے مضبوط ہیں، دوسرے وہ جو مالی جسمانی اعتبار سے جو ہے وہ درمیانے درجے کے ہیں، اور تیسرے وہ جو جسمانی اور مالی اعتبار سے کمزور ہیں. فرمایا جو کمزور ہیں وہ صرف ایک بیوی پر اکتفا کریں، جو درمیانے درجے کے ہیں وہ 2 بھی کر سکتے ہیں، اور جو مضبوط درجے کے ہیں، جو جسمانی اور مالی اعتبار سے صاحب حیثیت، صاحب ثروت ہیں، تو ان کو 4 کی بھی کیا ہے، اجازت حاصل ہے. لیکن شرط ساتھ انصاف کی اللہ تعالیٰ نے لگا دی ہے. اگر نا انصافی کا اندیشہ ہے تو پھر ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب اللہ نے فرمایا کہ ایک کے ساتھ گزارا کرو، اور فرمایا او ما ملکت ایمانکم، یا تمہاری ملکیت میں جو لونڈیاں ہیں، جو باندیاں ہیں، ان سے استفادہ کرو. باندی سے استفادہ کرنے کے لیے نکاح بھی ضروری نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا جی، صرف ملکیت کافی ہوتی ہے. اور معزز سامعین، اب آج کے دور کے اندر غلام اور باندی کا ویسے ہی تصور ختم ہو چکا ہے، قوانین ختم ہو چکے ہیں. لہٰذا آج کے دور میں اگر کوئی غلام یا باندی بنانے کی کوشش کرے گا تو اس کو اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور فرمایا ذالک ادنی الا تعولوا، اللہ نے یہ جو طریقہ تمہارے لیے بیان کیا ہے یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم نا انصافی سے بچ سکو گے، تم نا انصافی سے، بے اعتدالی سے تم بچ سکو گے. تو یہ معزز سامعین یتیم بچیوں کے حقوق کے بارے میں قرآن پاک کی وہ آیت اور وہ چارٹر ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کے بارے میں بیان فرمایا.